میں نے جب عمران خان کے لیے بولنا شروع کیا مئی 2023 میں تو ایک فیصلہ کیا. میں نے وہ سب سوچا جو میرے بھائی بہن امی ابو خالہ چاچو کے ساتھ ہو سکتا ہے. قتل، ریپ، اغوا، جاب کینسل، ویزا کینسل، گھر توڑنا، سب سوچا. بہت دن سوچتا رہا اور شدید ٹینشن میں رہا. پھر مجھے احساس ہوا کہ عمران خان نے بھی یہ سوچا ہوگا اپنی بہنوں کے بارے میں، جمائمہ کے بارے میں، اور پھر اس نے فیصلہ کیا ہوگا. بڑی قدر بڑی اس دن میرے دل میں عمران خان کی ہمت کے لیے، کیونکہ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ جو وہ کہتا ہوتا ہے نا کہ میں نے صرف ایک چیز قربان کی ہے اس سیاست میں، اس سیاست کی جنگ میں، اور وہ ہے میرے بچے. اس کے علاوہ میں نے کچھ قربان نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے لوگ عمران خان سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے بہت کچھ قربان کر دیا اس کے لیے، اور عمران خان کہتا ہے میں نے کچھ قربان نہیں کیا. باقی چیزوں میں مجھے انٹرسٹ نہیں تھا. انٹرسٹ ہی فیملی میں تھا، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ، میرے بچے میرے ساتھ بڑے نہیں ہو سکے پاکستان میں، ایک میں نے وہ چیز قربان کی اپنی. تو اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ جو سب سے بڑی قربانی عمران خان نے دی ہے وہ اپنی جان بھی داؤ پہ لگانا نہیں ہے، وہ دراصل اپنی فیملی کی جان، جائیداد، سب کچھ داؤ پہ لگانا ہے، جس میں اس کی بہنیں بھی شامل ہیں، پر کسی لیول پہ اس کے بچے، اور کسی ٹائم پہ اس کی پچھلی بیوی جمائمہ بھی تھی، اور اب بشرا بیوی بھی ہے. بشرا بیوی جیل میں ہے نا، اور ہارپک ان کو دیا گیا، ٹوائلٹ کلینر اندر گیا. تو سب سے بڑی قربانی جو انسان دیتا ہے وہ اپنی فیملی کو رسک پہ ڈال کے لیتا ہے، اپنی جان نہیں. لڑکے تو اپنی جان کسی بھی چھوٹی موٹی چیز پہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب فیملی پہ بات آتی ہے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ہمارے لڑکے اور لڑکیاں جن نے سب سے بڑی قربانی دی ہے اس جنگ میں، سنم جاوید بھی تو ہے نا، عالیہ حمزہ بھی ہے، تو ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں، تو سب نے جو قربانی دی تو وہ، اور یہ تو میں بڑے نام لے رہا ہوں، ہماری اتنی اور خواتین ہیں جو کہ فرزانہ ہیں، میں ان کے نام لینا شروع کروں تو ختم نہیں ہوں گے. غریب خواتین ہیں ہماری جو جن نے برداشت کی ہیں قید و بند کی صعوبتیں. تو سب سے بڑی قربانی جو انہوں نے دی ہے وہ اپنے خاندان کو داؤ پہ لگانا ہے، اپنے آپ کو نہیں. پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آیا کہ کیسے جب وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید ہوں گے اور بچے پتے کھا رہے ہوں گے تو رشتہ داروں نے، دوستوں نے کیا کیا منتیں کی ہوں گی کہ پیچھے ہٹ جائیں، کس مشکل میں پھنسا دیا ہمیں، احساس کریں ہمارا، کچھ تو احساس کریں، اپنا نہیں تو ہمارا سوچیں. اس لیے فیملی نے اتنا خیال رکھا تھا آپ کا کہ ایک دن آپ ہمیں اتنی مشکل میں ڈالیں. یہ طریقہ ہے، یہ صلاح دے رہے ہیں آپ ہماری اتنی محبت کا آپ کو. ایسی باتیں کی ہوں گی نا، ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، تو ان کو بھی تو عربی میں ایسی باتیں کی ہوں گی. انسان تو نہیں بدلے نا اوور ٹائم، ڈر کی شکلیں بھی نہیں بدلی تو زبان ہی بدلی، اور تو کچھ نہیں بدلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا ہوگا جو ابو طالب کو دیا تھا؟ چچا خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھتے ہیں اور یہ مطالبہ کریں کہ یہ کام چھوڑ دو تو یہ نہیں ہو سکتا. میں یہ کام کرتا رہوں گا جب تک یہ دین غالب نہیں آ جاتا یا میں ہلاک نہیں ہو جاتا. جیت یا موت، بڑا مقصد یہ رزق مانگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عمران خان ایک عام بندہ ہے جو کہ نبی کریم کی سنت پر چلنے کی، ان کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں حکم ہے کہ نبی کی زندگی سے سیکھیں، اور یہ میری کوشش ہے نبی کی زندگی سے سیکھنے کی. میں نے سوچ کے یہ فیصلہ کیا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کچھ ہو جائے. اس لیے نہیں کہ مجھے فیملی کی فکر نہیں ہے یا میں بغیرت ہوں، اس لیے کہ کاز اتنا بڑا ہے. ملک کا ہر بچہ، غریب کا بچہ بڑے سے بڑا خواب دیکھ سکے اور اس خواب کے پورے ہونے کی امید کر سکے، واقعی میں کر سکے. ایسا ملک بنانا ہے. خان صاحب کا بڑا ترین خواب ہے، چھوٹا خواب ان نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. پہلے ٹیسٹ میچ میں 18 سال کی عمر میں یہ سوچ کے اترا تھا عمران خان کہ 10 وکٹیں 100 رن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر. اڑان کی جنگ ہے اس کی اور ہماری، سروائیول کی نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر میرے گھر والوں کو تنگ کیا، ان نے مجھے تنگ کیا. گھر والوں نے مجھ سے منت، دلیل، دھمکی، ہر طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی. میں نے بات سنی، غصہ سہا، سمجھانے کی کوشش کی، دلاسا دیا، اور پھر اپنی ریڈ لائن ڈرا کی. میں نے کہا کہ اس سے پیچھے میں نہیں ہٹ سکتا. میں نے کہا سچ بولوں گا، جو بات ہو رہی ہے بالکل وہ کروں گا. کبھی کبھار میں بندوں کے شاید نام نہ لوں تاکہ وہ تیش میں آ کے گھر والوں کو تنگ نہ کریں، لیکن میں سچ بولتا رہوں گا. اور مجھے پتا تھا کہ اگر میں سچ بولتا رہوں اور کبھی کبھار بندوں کے نام نہ بھی لوں تو پھر وقت ہی بات ہے، جیسے میں کامیاب ہوں گا وہ گھر والوں پہ آئیں گے. اور ایسا ہی ہوا. پھر میں اپنی ریڈ لائن سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ سکتا تھا؟ کیونکہ جیتنے کے لیے اتنا کام کرنا ضروری تھا. اس سے کم کام میں کر نہیں سکتا تھا، ورنہ پھر ظاہر ہے میں جیتنے کے لیے تو نہیں کھیل رہا نا، اور نہ ہارنے کے لیے کھیلنے میں مجھے زیرو انٹرسٹ تھا. مزہ نہیں آتا اس میں، آگ نہیں لگتی اس میں. عاصم منیر صاحب، ندیم انجم صاحب، آپ پہ الزام ہے کہ آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی فیملیز کو اٹھوا رہے ہیں، 1 سال کے بچے کو اٹھوانے کی دھمکی لگا رہے ہیں. یہ جو بھی پالیسی ہے اس سے شور بند ہو جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے. اس وقت اغوا وہ ہو رہے ہیں
جو ابھی بھی خیال کر کے تو اپنی بات نرم کر دیتے ہیں، اس کے بعد بچنے والے اور نئے آنے والے وہ کتنا ایک خیال کریں گے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ میں خود اس لیے اترا تھا کیونکہ 9 مئی کے بعد بہت سارے بولنے والے چپ ہو گئے تھے، کیونکہ پرانے چپ ہو جائیں گے اس لیے، اور صرف اس لیے نئے اٹھیں گے، کیونکہ سچ کا راستہ ہے، اگر چلنے والا غائب ہو جائے تو کنارے پہ کھڑے لوگ ان میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی جگہ لے لیں، کیونکہ سچ کا راستہ ہے۔ جھوٹ کو دھکا سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، سچ ہمیشہ سموتھ سیلنگ کرتا ہے، اس کو دھکا لگانے والے ہمیشہ ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ایک ہٹے دوسرا ساتھ آ جاتا ہے۔ جو اغوا ہو رہے ہیں اور اس کے بعد چپ ہو رہے ہیں، پھر ان کے بعد آنے والے اپنی فیملی کا بھی سوچ کے اتریں گے، پہلے سوچ کے اتریں گے، پھر کیا کریں گے، کس کس کو کہاں کہاں پکڑیں گے، دنیا کے 195 ملکوں میں ہر جگہ پکڑیں گے، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی فون، انٹرنیٹ سب کچھ بند کریں گے، واٹس ایپ بند کریں گے، بارڈر رسی سے کاٹ کے بحر ہند میں مکس کر دیں گے، اکیلے اپنے آپ پہ بادشاہت کریں گے۔ کیا پلان ہے؟ کیا سوچ کیا رہے ہیں؟ احساس کریں، اغوا کی پالیسی بند کریں۔ جیت تو آپ ویسے ہی نہیں سکتے کیونکہ آئیڈیالوجی، ماڈرنٹی، اسلام، بچوں کی عمر، قانون سب آپ کے خلاف ہیں۔ بری طرح ہارنے سے بچ جائیں کیونکہ ہم تو جیتنے کے لیے اترے اس میں اور جیت کے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، سوچ لیں اب کہ کیا مانگتی ہے یہ جنگ؟ فیملی مانگتی ہے، صرف جان نہیں۔ اور عمران خان، بہت سارے اور لوگ، شیر افضل، میں یہ بات سمجھ کے جنگ لڑ رہے ہیں اور ڈر نہیں رہے۔ بہت ساری وجہیں، پر ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ ایک ہے تو دوسرا کوئی خدا نہیں، تو دوسرا کوئی آپ کی جان اور عزت لے بھی نہیں سکتا، دے بھی نہیں سکتا۔ اور اگر جان جاتی ہے اس میں، فیملی جاتی ہے اس میں، تو ٹھیک ہے، رسک لے کے دیکھتے ہیں۔ جیت گئے تو بیڑے پار، ہار گئے تو غازی، پر کم سے کم شیروں کی طرح جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔